اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہا کرو۔ کون ہے جو اس چیز کا طلبگار نہیں ہے کہ میرا مددگار میرا رب بن جائے؟ ہر بندہ بچپن سے لے کر یہ خواہش کرتا ہے میرا ماں باپ میرا مددگار رہے، کچھ بندہ جوانی کی سیڑھیاں طے کرتا ہے، کچھ اور مددگار چاہتا ہے۔ جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو بندہ فخر کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں ہے، میرا مددگار فلاں ہے، میرا فلاں ایم پی اے ایم این اے میرے ساتھ ہے، فلاں ضلع کا ڈی سی مجھے جانتا ہے۔ بندہ اپنے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں ان سارے تعلقات کو یہاں رکھو اور ذرا تصور کو اونچا کر کے سوچیں کہ اس خوش بخت کا اور اس کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، لوگوں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ یہاں بھی جو فوکس کیا ہے وہ نماز پر نہیں کیا، نماز کا ذکر فرمایا کہ مدد چاہنی ہے اس مولا کی تو نماز کی طرف آؤ، لیکن فوکس صبر پر کیا۔ پہلے صبر کا ذکر فرمایا، لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مددگار تمہارا رب بن جائے، تمہیں اپنے رب کی معیت مل جائے، تو آؤ صبر کے ذریعے اس رب کی معیت حاصل کرو۔ کیوں کہ تمہارا رب اعلان فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو میں اپنی معیت عطا فرما دیتا ہوں۔ اور اگلی آیت جس پر میں آج آپ کو ایک قرآن کا پیغام ہے جو دینا چاہتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں تمہیں ضرور بالضرور آزمائے گا۔ ایمان اور آزمائش دوستو اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایمان بندہ ایمان میں داخل ہو جائے اور اس کو آزمایا نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور اس سے امتحان نہ لیا جائے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں ضرور گزارا جائے گا، کسی کو 1 سے، کسی کو 2، کسی کو 3، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور پہلا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لوگوں دنیا کی اس زندگی میں یہ جو کسی کے پاس 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 50 سال کی ہے اور 80 سال کی ہے، ایٹ لیسٹ 90-100 سال کی ہے، خوف سے آزمایا جائے گا۔ کتنے خوف ہیں بندی کی زندگی میں، سب سے بڑا خوف تو ہمیں یہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کا خوف، فکر، چنتا رہتا ہے سارا دن، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ بندہ زمیندار ہے، کاشت کرتا ہے، اسی فکر اور خوف میں رہتا ہے کہ میری زمینوں کا کیا بنے گا۔ پھر آگے چلیں، اولاد اللہ دیتا ہے، اولاد کا خوف ہے، اولاد بگڑ نہ جائے، اولاد کو کیسے سنواروں، اولاد کا کیسے خیال رکھوں۔ پھر اپنی عزت اور ناموس کا خوف ہے بندے کو، میری عزت، میری ناموس، مولا اس کی حفاظت فرما، اس کا کیا بنے گا۔ تو مومن کو ان ساری خوفوں سے آزمایا جاتا ہے۔ دوستو یہ سارے خوف مومن کے لیے ہیں کیونکہ پیچھے ذکر مومنوں کا آ رہا ہے، تو فرمایا ان سے آزمایا جائے گا۔ دوسرا فرمایا والجوع، پھر بھوک دے کر آزمایا جائے گا، غربت اور افلاس سے آزمایا جائے گا۔ اچھا بھلا نظام ہوگا، بندے کی غربت ہی نہیں ختم ہو رہی۔ اب دیکھیں جو مہنگائی کا عذاب ہے، کتنی آمدن ہے، آمدن ہی پوری نہیں ہوتی، انکم ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہ مومنوں پر آزمائش ہے۔ جائیں یورپ کنٹریز میں، کافروں کے ملکوں میں، وہاں یہ آزمائش نہیں ہے، ان کے ہاں بھوک نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، ان کے ہاں غربت نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کی فراوانی عطا کر دی ہے، سہولتیں عطا کر دی ہیں، اس دنیا میں لگژریز عطا کر دی ہیں، ساری آسائشیں دے دی ہیں۔ کیوں؟ وہ مولا کہتا ہے لوگو اس دنیا کی قیمت میرے پاس تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اگر ہوتی اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ یہ تمہاری آزمائش ہے مومنوں، بھوک سے آزمایا جائے گا، افلاس سے آزمایا جائے گا، بچے کو نوکری نہیں مل رہی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس آزمائش سے مومنوں کو گزارا جائے گا۔ تیسرا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مال کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ اچھا بھلا کاروبار ہوگا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بعض اوقات جاب ہوگی، جاب چلی جائے گی، بعض اوقات بندہ محنت کر رہا ہے، صبح و شام لگا ہوا ہے، لیکن کاروبار ہی نہیں سنبھل رہا، زمینیں ہیں لیکن زمینوں سے آمدن نہیں آ رہی، نقصان، بندہ نقصان ہی نقصان سے گزر رہا ہے، پھر بندہ بھاگتا ہے میں کیا کروں؟ تو فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں کیوں بھاگتے ہو ادھر ادھر؟ رب کا فرمان جو ہے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اگر مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو تو خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، مال کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ اور پھر والانفس، خاص بات ہے، جان کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا، جانی نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ بیماریاں آ جائیں گی، بیماریاں گھر میں گھر کر لیتی ہیں، بعض اوقات بوڑھے والدین ہیں وہ بیمار پڑے ہیں، بچے بیمار، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، خود بیمار ہے اور علاج ہو رہا ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، افاقہ ہی نہیں ہو رہا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ ٹوٹکوں کی طرف، تعویذ گنڈوں کی طرف، پھر عاملوں کے گھر، پھر اپنی جمع پونجی لٹاتا ہے۔ میرے ساتھ کیا مولا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میرا ہی گھر ہے، ساری آزمائشوں کے لیے بیماری ہی ختم نہیں ہو رہی۔ پھر بندہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کیا کروں، لیکن یہ نہیں سوچتا، قرآن نہیں پڑھا نا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے جب مومن ہے پھر آزمائش تو ہوگی، اس دنیا کے اندر یہ ہے ہی مومن کے لیے امتحان گاہ، یہ ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہاں بیمار کر کے آزمایا جائے گا۔ اور وہ مولا پھر دیکھ رہا ہے، نظارہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، اور میں قربان جاؤں آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی دے دیا ہے ہمیں، کتنا وہ کریم ہے۔ پانچ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ذکر فرما کر اسی آیت مبارکہ کے آخر میں حل بھی عطا فرما دیا ہے کہ ان کا حل کیا ہے۔ پانچویں آزمائش فرمایا مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، جانی نقصان سے آزمایا جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ اور سب سے بڑا پھل اور میٹھا پھل جو ہے وہ دوستو اولاد کا پھل ہے۔ اولاد کی محرومی دے کر آزمایا جائے گا، اولاد چھین کر آزمایا جائے گا، اور اس امتحان سے سب سے زیادہ اگر گزارا گیا تو آپ کے اور میرے ایمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارا گیا۔ آپ کی اولاد، آپ کے خانوادہ کو کربلا کے میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ میرے آقا چاہتے، خدا کی قسم میرے آقا چاہتے دعا فرما دیتے مولا یہ امتحان ٹال دے، ٹل جاتا، نہ ٹلتا۔ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ مولا علی دعا کر دیتے، جو کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں، جو غوثوں کے سردار ہیں، جن کی مہر نہ لگے کوئی ولی نہیں بنتا، وہ مولا کائنات اگر اللہ کے حضور دعا فرما دیتے مولا میری اولاد سے یہ امتحان ٹال دے، تو نہ ٹلتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر صفا و مروہ کے پہاڑوں پر اپنی ایڑی رگڑیں تو وہاں سے آب زمزم کا چشمہ ابل پڑے، تو حسین کا بیٹا علی اصغر کربلا کے میدان میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتا، کیا چشمے جاری نہ ہوتے؟ لیکن پتہ تھا آزمائش ہے، پتہ تھا آزمائش ہے۔ آزمائش دی جاتی ہے کس کو؟ مومنوں کو۔ فرمایا آزمایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کسی کا جب بیٹا فوت ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کی روح قبض کر کے جب پرواز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ مالک ہے، لیکن سوال کر رہا ہے، کیا تم نے میرے بندے سے اس کے دل کا جو پھل تھا وہ توڑ لیا، میٹھا پھل توڑ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں مولا ہم نے وہ توڑ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟
جب یہ دکھ دیا تم نے اس کو، اس کا میٹھا پھل لے لیا، اس کی اولاد کا میوہ لے لیا، میرا بندہ کیا کہتا تھا، اس کی فیلنگز کیا تھی؟ فرشتہ عرض کرتے مولا وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا یہ سب کچھ آیا بھی تیری طرف سے ہے، پلٹنا بھی تیری طرف ہے، ہم نے تو خود تیری طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم تیری طرف پلٹنے والے ہیں۔ مولا وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جنت میں محل بڑے ہیں لیکن جاؤ میرے اس بندے کے لیے ایک علیحدہ محل تیار کیا جائے۔ وہ جو میرا حمد کرنے والا بندہ ہے، وہ جو اس مرحوم کا باپ ہے، اس کے لیے علیحدہ محل تیار کیا جائے اور اس کے باہر لکھ دینا، ٹائٹل دے دینا بیت الحمد، یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے۔ تو فرمایا ثمرات، اس سے آزمایا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک افلاس غربت سے آزمایا جائے گا، مال کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا، جان کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا، اور پھر اولاد کا نقصان دے کر آزمایا جائے گا۔ قربان جائیں، یہ 5 چیزیں جو ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے اور ضرور بالضرور آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حل دے دیا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 3 کام کہہ دی، فرمایا خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کے لیے جب ان کو ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور پھر اذا اصابتہم مصیبہ، اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب بڑی آزمائش آتی ہے واویلا نہیں کرتے، منہ سے غلط کلام نہیں نکالتے، منہ سے اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں مولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب عطا بھی تو نے کیا تھا، دینے والا بھی تو ہے مولا، لینے والا بھی تو ہے، ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں، تیری رضا پر راضی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا لوگو جس نے یہ کیفیت پیدا کر لی، صبر کی کیفیت، ثابت قدمی کی کیفیت، اور اپنی زبان پر یہ کلمات لے آیا، فرمایا اس کو میری طرف سے خوشخبری سنا دو، کامیابی کی خوشخبری، اس امتحان سے نکلنے کی خوشخبری، اور اس دنیا میں کامیاب ہو کر پھر آخرت میں بھی کامیابی کی خوشخبری۔ کیسے؟ اگلی آیت پڑھیں نا، 116 آیت ہے اگلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 3 انعامات کا ذکر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف مصیبت کے دن یہ نہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا مصیبت کے بعد کئی سال بھی گزر جائیں اور کوئی بندہ یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے آقا نے فرمایا اس کو بھی اجر ملتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا، سنو اور ایمان کو تازہ کرو۔ کون لوگ؟ فرمایا وہ لوگ جن پر آزمائش آتی ہے زندگی میں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر ان پر وہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے نوازشات نازل ہوتی ہیں، یہ رب کی مہربانی پاتے ہیں، انہی کو رب کا کرم ملتا ہے، انہی پر رب راضی ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہ صلوات لینے والے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی اور نوازشات کے قابل بننے والے لوگ ہیں۔ اور اگلی فرمایا ورحمہ، فرمایا ان پر پھر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اس دنیا میں برستی ہے تو دوستو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امتحان میں کامیاب کر کے امتحانات سے نکال دیتا ہے، اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، پھر ان کو ہدایت کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے، ہدایت کا نور بھی عطا فرما دیتا ہے تاکہ یہ زندگی بھی سنور جائے اور آنے والی کل کی جو زندگی ہے وہ بھی سنور جائے۔ زندگی ہے 60 70 80 سالہ، آزمائش ہیں اس زندگی میں، پریشانیاں ہیں ان 70 سالوں میں، مصیبتیں ہیں ان 70 80 سالوں میں دوستو، اور جو آنے والی زندگی ہے کل کی
وہ انلمیٹڈ ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ لاکھوں اربوں سالوں کی ہے۔ اب کون دانش مند ہوگا جو ان 70-80 سالوں کی زندگی کی خاطر وہ جو آنے والی انلمیٹڈ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کو دو پر لگا دے؟ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دانش مند ہے۔ ہم نے سارا فوکس اس زندگی پر کیا ہوا ہے جو ہے ہی آزمائش۔ ہم اس میں سکون چاہتے ہیں، ہم اس زندگی میں نمود و نمائش چاہتے ہیں، ہم اس زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نہیں، آؤ اس زندگی میں اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آؤ اللہ فرما رہا ہے اس پر صبر کرو، تم صبر کرو گے میں یہ زندگی بھی سنوار دوں گا، آنے والی زندگی بھی سنوار دوں گا۔ یہ پیغام ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 116 یہ لے کر جائیں اور زندگی پر فوکس کریں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، یہاں پر آپ کو زیادہ کمفرٹ نہیں ہے، راحت نہیں مل رہی، تو اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، لوگو اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے، لیکن یہ کبھی نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہ گھر تھا اللہ کے رسول کا، لوگوں جس میں تین دن فاقہ ہو جاتا تھا۔ جنگ خندق کے دن کچھ صحابی آئے، یا رسول اللہ بھوک سے برا حال ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا، میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ کیوں تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں اس زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس پر صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ دوستو آؤ اس قرآن مجید کے اس پیغام کو، اس تعلیم کو اپنے پلے سے باندھیں اور قرآن کو پڑھا کریں۔ خاص کر نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا پیارے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیں، حل یستوی الذین یعلمون، جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں، کیا وہ جو جاننے والے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اسلام ہر چیز میں برابری کا تصور دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اسلام عدل کا تصور دیتا ہے، برابری کا تصور دیتا ہے، لیکن جب علم کی بات آئی فرمایا کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ علم نور ہے دوستو، علم دل کو منور کرتا ہے، علم زندگی کا رستہ دکھاتا ہے، علم زندگی کے آداب سکھاتا ہے، علم والدین کا ادب سکھاتا ہے، علم اولاد کی تربیت کرنا سکھاتا ہے، علم حلال اور حرام کی پہچان اور معرفت دیتا ہے۔ آؤ آج کے دور میں ہم دینی علم سے محروم ہیں، آؤ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس قرآن کے اور حدیث کے علم سے ان کے سینوں کو منور کرو، ان کے دلوں کو بقعہ نور بناؤ، اور یہ تب ہو سکتا ہے۔ آخری جملے ہیں میرے، ان کو پلے سے باندھ لو۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، آؤ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، سبحان اللہ، در مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ علم کا خزانہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کے قدم کون سے ہیں؟ ان کی تھوڑی سی تعریف کر دیتا ہوں۔ وہ قدم ہیں کہ وہ یثرب جو بیماریوں کی اماجگاہ تھا، جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ کے قدم لگے وہی یثرب مدینہ بن گیا، وہ دار الامن بن گیا، وہ دار الشفا بن گیا، وہ طیبہ اور طابہ بن گیا۔ دوستو وہ یثرب میرے مصطفیٰ کے قدموں سے دار الشفا بن سکتا ہے، دار امن بن سکتا ہے، طیبہ و طابہ بن سکتا ہے، تو تیرا اور میرا دل مصطفیٰ کی محبت سے بقعہ نور نہیں بن سکتا ہے؟ آؤ اپنے سارے تعلق، اپنے سارے رشتے، اپنے ساری محبتیں، آرزوئیں، تمنائیں در مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اللہ پاک مرحوم و مغفور وقاص عالم
کاشی خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کا آنا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے، ہم سب کے جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔